أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين وأصحابه المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں اس پنڈال میں موجود تمام اہل اسلام، اہل قرآن اور اہل البیت کے موالیوں کی خدمت میں آج کے اس انتہائی مقدس، مبارک اور روح بخش تقریب کے حوالے سے بھی اور اس مولود کے حوالے سے بھی جن کا نام، جن کی محبت، جن کی یاد، جن کی مودت، جن کی راہ، جن کا پیغام عالم انسانیت کے لیے حیات بخش بھی ہے، سرور آفریں بھی ہے، اور جن کے نام ہی سے کائنات روشن اور نورانی بھی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس بابرکت ولادت کو آپ سب کی خدمت میں اس مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا. آپ کو یقیناً حیرت ہوئی ہوگی کہ میں نے ولادت کا جو موقع ہے یا مناسبت ہے اس حوالے سے میں نے آیت کہیں اور سے پڑھی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ علی کی ولادت کے دن کی شناخت نہیں ہے، علی کے پیغام اور ان کی اس آسمانی روح کی شناخت ہے. آج جس چیز کی پوری کائنات کو ضرورت ہے وہ علی کی خلقت اور علی کی ولایت و امامت و مودت کے فلسفے کے ادراک کا فلسفہ ہے. یہ ادراک کا علم ہے جس کی ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے. جس چیز کی تمام عالم انسانیت کو ضرورت ہے وہ علی کے مقام، علی کی ولایت، علی کی امامت اور اس کے پیچھے موجود وہ فلسفہ ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے علی جیسی ہستی کو خلق کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان علی کی افضلیت یا باقی صحابہ کی افضلیت مورد بحث اور مورد نزاع ہے، اور خود شیعوں کے درمیان علی علیہ السلام کی ولایت پر نزاع اور بحث کر کے ایک دوسرے کے ساتھ الجھایا جا رہا ہے، جبکہ دونوں مباحث ایسے نہیں ہیں جن کے تحت عوام کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اہل قبلہ کو آپس میں الجھایا جائے. علی اس کائناتی حقیقت کا نام ہے جو بعد از رسول
तमाम मखलूकात से अफजल भी है, अशरफ भी है और रसूल का वो साथी भी है जिसको रसूल से जुदा नहीं किया जा सकता। अली उस हस्ती का नाम है जिनकी खिलकत उस वक्त हुई जब कायनात में नबी के अलावा कोई जात नहीं थी। अव्वलीन खिलकत नबी करीम की है और नबी करीम के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के नूर की खिलकत है और उसके बाद फिर बाकी तमाम मखलूकात की बारी आती है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन की खिलकत और उनकी फजीलत मोरद निज़ा नहीं है। हां, उमवियों के जीराखार और दस्तरखान की हड्डियां चूसने वालों ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के मकाम को कमतर करने के लिए जो कुछ गढ़ा और उसको इस्लाम से निस्बत दी, उसकी वजह से कुछ जुहला, कुछ कम इल्म लोग जरूर इन मबाहिस में पड़ गए। लेकिन अगर आप कुरान और सही अहादीस की रोशनी में देखें तो शिया और सुन्नी के दरमियान नबी के बाद अली की जात वो मुश्तरक जात है जिसकी अजमत व तकद्दुस और जिनके मकाम के हवाले से कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। जितने भी मुस्तनद उलमा हैं और उन मुस्तनद उलमा ने जो कुछ इन हस्तियों के बारे में लिखा है उसको अगर पढ़ा जाए और गहराई से पढ़ा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि न नबी से अली को जुदा किया जा सकता है और न अली से नबी को जुदा किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इख्तलाफ किस चीज का है? क्यों आज हमें इन्हीं मबाहिस में डालकर उलझाया जा रहा है? मुश्किल हमारी यह है कि सकीफा के बाद जो एक नई सोच सामने आई, उस सोच ने आहिस्ता आहिस्ता रूह तालीम मोहम्मदी से अपना फासला बढ़ाना शुरू कर दिया और यही चीज बायस बनी कि वक्त के गुजरने के साथ साथ मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर वो अक़दार, वो वैल्यूज जो नबी करीम ने अल्लाह के हुक्म से इंसानों को दी थी, उन वैल्यूज से लोग हटते चले गए। और जब आप उन वैल्यूज से अपने हुक्मरानों को हटता हुआ देखते हैं और हुक्मरान सिर्फ हुक्मरान नहीं है बल्कि खलीफतुल्लाह की मसनद पर बैठे हुए हुक्मरान हैं, तो फिर उन हुक्मरानों की मजबूरी बन जाती है कि नबी को भी अपनी तरह साबित करें और नबी की तालीमात को भी अपनी जिंदगी के मुताबिक ढालकर पेश करें। क्योंकि खुद उस मकाम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि खुद नहीं पहुंच सकते इसलिए नबी को नीचे ले आए, इसलिए नबी के उन वसीयों को नीचे ले आए। नतीजा वो इनहराफात हैं जो दीन में पैदा हुए और जिसका शिकार आज भी एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अगर आप सूफिया की तालीमात देखें और अफा की तालीमात देखें, चाहे वो अहले सुन्नत के किसी भी फिरके और मकतब या फिqही मकतब के पैरोकार हों, जब आप वहां पर गौर करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो मारिफत, इल्म, इरफान और विलायत का सरचश्मा बअदर रसूल सिर्फ और सिर्फ उस जात को समझते हैं जिस जात का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। लिहाजा अली पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मुश्किल हमारी यह है कि अब आने वाले वक्त की तरफ हमारी निगाह कम है और माजी की तरफ ज्यादा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है। यही वजह है कि माजी में गुम होकर मुस्तकबल से हम गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से मकतबे तशय्यो जिस आइडियालॉजी को अपनाकर, जिस नुक्ते नजर के तहत अली
ابن ابی طالب کو اللہ کا ولی اور اپنا پہلا امام قرار دیتا ہے، وہ نظریہ صرف امام اول پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے، اور اس کے تحت پوری دنیا کے اندر اس نظام نے نافذ ہونا ہے جو نظام انبیاء کا خواب ہے، وہ نظام۔ لہذا اس نظام کی ابتدا نبی کریم اور نبی کریم کے بعد ولایت کی شکل میں، امامت کی شکل میں، خلافت کی شکل میں اس نظام کا پہلا ولی علی ابن ابی طالب بنتے ہیں۔ اب اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو آج پوری دنیا جس ولی کے انتظار میں ہے، پوری دنیا جس امن کے انتظار میں ہے، پوری دنیا جس عالمگیر الہی حکومت کے انتظار میں ہے، پوری دنیا ظلم اور ستم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس منجی اور رہنما کے انتظار میں ہے، وہ اسی علی کا بیٹا بھی ہے اور اسی علی کا جانشین بھی ہے۔ لہذا یہ اس نظام کا حصہ ہے جس کے پہلے ولی علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری ولی مہدی دوراں امام زمان امام عصر ہیں۔ ہمیں اس نقطۂ نظر سے امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کو دیکھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ شیعہ سنی کے درمیان 4 خلفاء کے مسئلے میں یا خلافت راشدہ کے مسئلے میں امیر المؤمنین کو متنازع بنایا گیا، اور شیعوں کے درمیان، اہل تشیع کے درمیان آج امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کو عنوان بنا کر کچھ کو مقصر اور کچھ کو غالی بنا دیا گیا۔ ہمارا المیہ اس وقت یہ المیہ ہے، اس کو فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مقصر نہیں ہے اور کوئی غالی نہیں ہے۔ میں کیوں یہ سمجھتا ہوں؟ جو علی کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہ غالی نہیں ہے، جو علی کو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سمجھتا ہے، عبد سمجھتا ہے، بندہ سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا عابد سمجھتا ہے، وہ غالی بھی نہیں ہے اور وہ مقصر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے بندے کی جگہ علی کو اللہ کا مقام دیتا ہے تو وہ غالی نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے غالی کا جو تصور ہم عام طور پر رکھتے ہیں شیعہ ہے اور غالی ہے، وہ شیعہ ہو نہیں سکتا جو علی کو اللہ کا ولی نہ سمجھے۔ ہمیں اس چیز کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض اوقات میں اکثر اس چیز کو محسوس کرتا ہوں جہاں جہاں جاتا ہوں کہ جب ہم ان افکار کے مقابلے میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے کچھ بو آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کے مقام اور ان کی منزلت کا تصور میں اور آپ کر نہیں سکتے۔ ہمارے تصور اور ہماری فکر سے ماورا ہستی کا نام علی ہے۔ ہماری سوچ جتنی بھی عظیم ہو، ہماری فکر جتنی بھی رسا ہو، ہماری مخلوق ہے، ہمارے فکر کا، ہمارے وجود کا، ہماری روح کا وہ نتیجہ ہے اور وہ مخلوق ہے، اور علی اس ہستی کا نام ہے جن کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہماری تان ختم ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم فکری طور پر علی کے مقام تک پہنچ سکیں۔ لہذا امیر المؤمنین کے حوالے سے فوری طور پر دوسروں کو مطعون کرنا، چاہے وہ غلو کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تقصیر کے حوالے سے، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ علی کا مقام بیان کریں،
علی کی عظمتوں کو بیان کریں. جتنی عظمتیں احادیث میں مذکور ہیں، جتنے مقامات احادیث میں مذکور ہیں، جتنے درجات احادیث میں مذکور ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ کے مطابق ہم جتنا اس کو سمجھ سکتے ہیں اتنا عوام کے سامنے بیان کریں. لیکن جو ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو عبور کوئی بھی نہ کرے، چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو. یہ ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے. اس ریڈ لائن کو عبور کرنے سے ہمیں ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے. امیر المؤمنین کی عظمت ہم بیان کریں گے، ہماری زبانیں بیان کریں گی. وہ شخصیت جن کی خلقت انبیاء سے پہلے ہے، جن کے نور کی خلقت انبیاء سے پہلے ہے، جن کو نبی کریم کے بعد خود نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ نور کب کی بات ہے؟ جب کی بات ہے جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ کہکشائیں تھیں، نہ سمندر تھے، نہ یہ مخلوقات جس کو آپ مخلوق کہتے ہیں وہ مخلوق تھی، نہ وقت تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی. جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ کی ذات تھی، تو اللہ کی ذات نے جو پہلی مخلوق کے نور کو خلق کیا ہے وہ نور محمدی ہے، اور دوسرا نور علوی ہے. جس ہستی کی ابتدا ہی ایسی ہو اس کا مقابلہ آپ دوسرے انسانوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اس لیے اس حوالے سے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور اپنے ہی علماء کو پڑھیں، اور اہل تشیع کے اہل منبر، اہل خطابت، اہل محراب کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ذرا گہرائی میں جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن ہستیوں کو اللہ نے ہم پر حجت بنا کر بھیجا ہے وہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں. جب ہم زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں تو زیارت جامع کبیرہ کی تعبیریں بڑی عجیب و غریب ہیں، بڑی عجیب و غریب، اور ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور بار بار پڑھ کر باور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ علی اور آل علی کون سی ہستیاں ہیں. چونکہ زیارت جامعہ کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی محبت آپ کے حلالی ہونے کی علامت ہے. زیارت جامعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، زیارت جامعہ کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی محبت آپ اور ہمارے گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے. زیارت جامعہ ہمیں بتاتے ہیں، زیارت جامعہ کے الفاظ اور جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے مخالفت کفر ہے. زیارت جامعہ کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے جنگ شرک ہے، یعنی اللہ سے جنگ ہے. کس کے بارے میں؟ علی اور آل علی کے بارے میں. میں تشیع کی بنیادی عقائد کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لہذا جب ہم امیر المؤمنین کے فضائل سنتے ہیں تو ہمیں ان فضائل کو ان احادیث، دعاؤں اور مناجاتوں اور زیارت ناموں کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرح کرنے کی، وضاحت کرنے کی، اور اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر اس کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور باقی ائمہ ہدی علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نجات کا ضامن قرار دیا ہے. ہماری نجات کا ضامن. جو ہستیاں ہماری نجات کا ضامن ہو ان کے وجود سے ہمیں فیض پانا ہے، اور اس سلسلے کے نتیجے میں ہمیں آنے والے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں، آنے والے مستقبل کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے، ان کی محبتوں کو اتنا عام کرنا ہے، ان کے فضائل کو اتنا عام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے جب اسی علی ابن ابی طالب کا 12واں 11واں بیٹا آئے تو اس وقت لوگوں کو پتا ہو کہ جسم اور ہے لیکن روح وہی روح ہے، علوی ہے، اور آج کا علی آیا ہے انسانیت کی نجات کے لیے. ہمیں اس
آج کی حجت کی آمد کے لیے میدان ہموار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہی ایام سے ہم بہترین استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں وہ مطالب، وہ معارف، وہ احادیث، وہ نکات جو اہل سنت کے ہاں بھی کتابوں میں دفن ہیں اور ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، دفن نہیں ہیں، موجود ہیں، ان کو جمع کر کے ہر مسلمان تک پہنچانے کی اور اس کے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ماضی سے نکال کر ایک تابناک اور اچھے مستقبل کی طرف مدعو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مستقبل اس وقت ہم سب کے انتظار میں ہے، وہ مستقبل جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر علی کے بیٹے کی وہ حکومت قائم ہو جس کے لیے دنیا اس وقت تڑپ رہی ہے، جس عالمگیر حکومت کے لیے دنیا اس وقت تڑپ رہی ہے، اس عالمگیر حکومت کے لیے انسانی معاشرے کو آمادہ کرنا ہمارے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس کی ادائیگی ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم تعصبات اور اختلافات کی دنیا سے نکل کر افہام و تفہیم اور معارف کو پیش کرنے کے حوالے سے کمیٹڈ ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ یہ خدمت بجا لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو جو عروۃ الوثقی کے نوجوانوں نے، طالب علموں نے، فضلاء نے انجام دی، اور انتہائی بابرکت نورانی مجلس اور اجتماع کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام دوستوں اور عزیزوں کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم علی اور آل علی کی معرفت کے ساتھ آئندہ آنے والی زندگی میں ایک نئی امنگ لے کر کھڑے ہوں، اور ایک نئے مستقبل کا خواب بھی اور اس کی تعبیر بھی دنیا والوں کو دکھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔